کمیشن کے پاس از خود ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن کرنا کوئی اختیار نہیں ہے، رولز میں نہیں ہے، لا میں نہیں ہے، آئین میں نہیں ہے، اس پہ ہیرنگ ہوتی ہے، 90 دن کا ٹائم ہے، اس کے خلاف اپیل ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہم ضرور چیلنج کریں گے۔ تحریک انصاف کا پی ٹی آئی اراکین کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ہی رہیں گے، اپوزیشن لیڈر کی سیٹ عمر ایوب کے لیے ریزرو ہے۔ بیرسٹر گوہر نے گزشتہ روز ملک بھر میں احتجاج کو کامیاب قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ بولے، احتجاج میں لوگوں کی عدم شرکت پر پارٹی میں اور بانی سے بات کروں گا، احتجاج اس سے بہتر ہو سکتا تھا اور آئندہ ہوگا۔ اس وقت ماحول ہے کہ فسطائیت ہے، اس میں مذاکرات بے معنی ہے۔ پہلے کچھ تو قانون کی پاسداری ہونا۔ میرے ہاتھ میں کل ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، میں نے ہمارے ایس ایچ او صاحب کو دیا، انہوں نے کہا میں نہیں دیکھنا چاہتا یہ آرڈر۔ جب ریاست اس نہج پہ پہنچ جائے کہ ایک اہلکار ریاست کا یہ کہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ کا آرڈر کیا۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل اور شبلی فراز کی 11 اگست تک ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب کی 8 اگست تک حفاظتی ضمانت دے دی۔ زرتاج گل نے کہا کہ جھوٹے گواہوں پر سزا ہوئی، بانی پی ٹی آئی کا ساتھ دینے والوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کرپشن کیس کی انویسٹیگیشن میں کل ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ تو کل کے ریڈ کے اندر جو دستاویزات سامنے آئے ہیں، اس نے بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کی جو کرپشن ہے اس میں بہت زیادہ اماؤنٹس کی منی لانڈرنگ سامنے آئی ہے۔ 1 ارب 12 کروڑ کی منی لانڈرنگ کے ثبوت ملے۔ بحریہ ٹاؤن کی منی لانڈرنگ کا پنڈورا باکس کھل گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بحریہ ٹاؤن کی کرپشن کا کچا چٹھا قوم کے سامنے رکھ دیا۔ 1 ارب 12 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کے ثبوت دے دیے۔ کہا ایف آئی اے کو کارروائی کے دوران اہم دستاویزات ملے اور مزید لوگ قانون کی پکڑ میں آئیں گے۔ یہ ابتدائی تحقیقات ہیں اور مزید رقم سامنے آئے گی۔ تحقیقات صرف ملک ریاض اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ہو رہی ہے۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں 7 مزید ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ۔ نیب سے منظوری کے بعد احتساب عدالت میں درخواستیں دائر کی جائیں گی۔ اثاثے منجمد کیے جانے والوں میں 4 مرد 3 خواتین شامل۔ مرکزی ملزمان نے بے نامی اداروں کے نام پر اثاثے بنائے۔ نیب اب تک 32 فریزنگ آرڈرز جاری کر چکا، تعداد 39 ہو جائے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 2051 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ 1,45,088 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند۔ وزیر اعظم کا اسٹاک ایکسچینج میں انڈیکس 1,45,000 پوائنٹس کی حد عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار۔ کہا کہ کاروبار میں تیزی سرمایہ کاروں کی حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاسی ہے۔ آن لائن شاپنگ کرنے والوں کے لیے بری خبر، کیش آن ڈیلیوری ہو یا آن لائن ادائیگی 18% سیلز ٹیکس لازمی کاٹا جائے گا۔ ایف بی آر نے آن لائن آرڈر پر نیا سیلز ٹیکس قانون نافذ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری، ڈیجیٹل آرڈرز پر 18% سیلز ٹیکس کی کٹوتی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق آن لائن مارکیٹ پلیس، کوریئر اور ادائیگی ایجنٹ سیلز ٹیکس کاٹنے کے پابند ہوں گے۔ یہ سائن بورڈ اتار رہے تھے تو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف جو احکامات آئے ہوئے تھے تو یہ اتارے تھے، تو رکشے والا بیچارہ وہ بھی ہاتھ لگانے لگا تو یہ چاروں کے چارے مر گئے۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں افسوسناک واقعہ، دکان پر غیر قانونی نصب بورڈ ہٹاتے وقت 4 افراد کرنٹ لگنے سے جاں بحق۔ بورڈ ہائی وولٹیج تاروں سے ٹکرا گیا۔ زندگی کی بازی ہارنے والے افراد کی المناک موت پر علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کا بہیمانہ قتل عام، 24 گھنٹوں میں 135 فلسطینی شہید، 800 کے قریب زخمی۔ شہداء میں امداد کے منتظر 87 بھوکے پیاسے متاثرین بھی شامل۔ صہیونی فوج کا غزہ سٹی کے 9 علاقے خالی کروانے کا حکم۔ امداد کے لیے جمع متاثرین پر امدادی ٹرک پلٹنے سے 20 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ بھوک کی شدت سے مزید 8 فلسطینی دم توڑ گئے۔ امریکہ کا غزہ میں امداد کی تقسیم کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا فیصلہ۔ انروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے کہا غزہ میں بھوک تازہ ترین قاتل بن گئی ہے۔ حماس نے ایک بار پھر غزہ میں تشکیل دی جانے والی آئندہ حکومتی انتظامیہ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور صدر پیوٹن کی ملاقات کارآمد اور تعمیری قرار۔ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات وائٹ ہاؤس کو روس کو یوکرین کے ساتھ امن معاہدے کی ڈیڈ لائن کے خاتمے سے قبل اہم تصور کی جا رہی ہے۔ روس نے ملاقات کو اہم پیش رفت قرار دے دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔
پاکستان اور ترکیہ کی بحری افواج کی اسپیشل فورسز کی کراچی میں پہلی 2 طرفہ مشق، سمندر خشکی میں مختلف آپریشنز اور شہری علاقوں میں فوجی کارروائیوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ مختلف ہتھیاروں کا استعمال، جنگی منظرناموں پر مشتمل آپریشنز کے مظاہرے کیے گئے۔ نئی ہب کینال میں شگاف پڑنے کی خبروں کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ میئر کراچی کا ہب کینال کے مقام کا دورہ، مرتضی وہاب نے کہا ویڈیو پرانی ہے، واٹر کارپوریشن کی بنائی ہوئی ہے، افسوس ہے کہ بغیر تصدیق خبریں بنا دی جاتی ہیں۔ نئے کینال کا افتتاح ہر صورت 13 اگست کو کیا جائے گا۔ جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم حملے کو 80 برس مکمل ہو گئے۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے لٹل بوائے کے نام سے ایٹم بم گرایا تھا۔ امریکی ایٹمی حملے میں 78,000 لوگ لقمہ اجل بنے۔ اندوہناک حملے کے متاثرین کی یاد میں ہیروشیما میں تقریب کا اہتمام، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ جاپانی وزیر اعظم نے متاثرین کی یادگار پر پھول چڑھائے۔